دیکھیں، پہلے تو یہ کہ اس ملک کے اور قوم اور رول آف لاء کے ساتھ اور لوگوں کے جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں، سیوک رائٹس ہیں، ہیومن رائٹس ہیں، ان کے ساتھ جو غداری کرے گا، اس غدار کا آپ نے ایک نمونہ دیکھ لیا کہ وہ پھر باقی زندگی گردن جھکا کے رکوع کی حالت میں گاڑی کے اندر چھپ کے ہی گزار سکتا ہے۔ اور اس پہ میں حیران ہو گیا کہ حکومت پاکستان نے یہ ثابت کر دیا کل اعلان کر کے کہ جو بھاگا ہوا قاضی ہے اس کے خلاف جو مظاہرہ کرنا ہے اس کا پرچہ وہ پاکستان میں درج کریں گے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ لنڈن پلان تھا، اسی لیے شریف اور قاضی دونوں ایک ہی رات کو ملک سے بھاگے تھے۔ وہ واپس آئیں جائیں وہ چھپ کے رہیں گے۔ پاکستان کی پبلک جو ہے ان کو کبھی بھی معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے دونوں کو۔ اس کے نتیجے میں پاکستان میں جو ہارا ہوا لشکر ہے اس لشکر کو اقتدار دیا گیا، اور کل انہوں نے جو لنڈن پلان ہے اس کو ثابت کرنے کے لیے حکومت نے یہ اعلان کیا ہے کہ قاضی والا جو وقوع نہیں ہوا بلکہ احتجاج ہوا ہے اس کے اوپر وہ پاکستان میں پرچہ کرنا چاہتے ہیں۔ میں ان کو 4 پرچے یاد دلانا چاہتا ہوں جس میں قتل ہوئے ہیں۔ پہلا پرچہ جو انہوں نے کرنا ہے اس کا فیصلہ اور فٹافٹ اس کا ٹرائل کرنا چاہیے اور لوگوں کو انصاف مل جو وہ ماڈل ٹاؤن والا پرچہ ہے، اس کا کیا بنا؟ دوسرا جو میں پوچھنا چاہتا ہوں، عمران خان کے وہ وزیر آباد میں حملہ ہوا تھا، ایک ہمارا ورکر قتل ہو گیا، اس ایف آئی آر کا کیا بنا؟ وہ تو درج کرو۔ اور تیسرا لیاقت علی خان والی ایف آئی آر درج ہوئی، صرف رپٹ روزنامچہ درج ہوئی ہے، وہ بھی ایک محرر کی طرف سے، تھانہ کوتوالی سٹی راولپنڈی میں، اس کا کچھ کرو۔ اور چوتھا یہ ہے کہ اپنے ایک یار کو جو انڈیا میں ہے اور ان کا سرپرست ہے، اور جب گنڈا پور کہتا ہے کہ افغانستان سے مذاکرات کرنا چاہیے تو وہ سارے کہتے ہیں او ہو غداری ہو گئی۔ اور ادھر خاتون کہہ رہی ہو ہاری ہوئی جو اپنی سیٹ، وہ کہتی ہے کہ انڈیا کو میں خط لکھوں گی، میرے تعلقات میں بحال کروں گی انڈیا کے ساتھ۔ اس پہ تو کوئی نہیں بولے یہ سارے، وہ جو لشکر تھا جو گنڈا پور کی طرف دوڑتا تھا اس وقت۔ اور جو آخری پرچہ ہے وہ یہ ہے کہ انڈیا کے ایک ایئر بیس کے اوپر اٹیک ہوا، انہوں نے انڈیا کی خوشنودی کے لیے یا اپنے اس یار کی خوشنودی کے لیے ہاؤس آف شریف نے، آپ کو یاد ہے، ATC گجرانوالہ میں پرچہ کیا تھا۔ اس لیے ان پرچوں سے کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ دوسرا جو امپورٹنٹ ایشو ہے وہ یہ ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے مستقبل کے بارے میں کل جو جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے ججمنٹ دی ہے، میرا خیال ہے کہ انہوں نے منجی ٹھوک دی ہے، اس لیے کہ انہوں نے کہا ہے کہ کانسٹیٹیوشن کا جو آرٹیکل 8 ہے وہ گارنٹی کرتا ہے کہ کوئی بھی انسانی حق یا بنیادی حق یا سول رائٹ جو شہریوں کو دیا ہوا ہے کانسٹیٹیوشن نے واپس نہیں لیا جا سکتا۔ اور انہوں نے کہا یہ کیسا انصاف ہے، اور میں کہتا ہوں یہ کیسا منصف تھا جس نے سپریم کورٹ آف پاکستان کو سرنڈر کر دیا ایگزیکٹو کے نیچے۔ اب وہ جو منی لانڈرنگ والا ہے، یوں کر کے تقریریں کرنے والا ہے، وہ اکڑ بکڑ کر کے چیف جسٹس چنے گا، اور اس کے جو یہاں تک ڈوبے ہوئے ہیں سارے کے سارے مختلف مقدمات میں اور الزامات میں، وہ بیٹھ کے ہائی کورٹ کے ججز کو دیکھیں گے کہ انہوں نے سال ٹھیک کام کیا یا نہیں کیا۔ تیسری جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کو ڈبو دیا انہوں نے۔ آنکھیں بند کر لینے سے نہ انڈیا واپس جائے گا، آنکھیں بند کر لینے سے نہ مغربی بارڈر پہ امن آئے گا، آنکھیں بند کر دینے سے نہ بجلی سستی ہوگی، آنکھیں بند کر دینے سے نہ ہی گیس کا بل لوگ وہ ادا کرنے کے قابل ہیں۔ ابھی کوئی تقریباً 250 ارب اور اپنے آئی پی پیز کو راضی کرنے کے لیے یہ پچھلے 24 گھنٹے میں پلان بنا ہے، اس کا لوڈ اور بوجھ وہ آپ پہ اور مجھ پہ ڈالا جا رہا ہے۔ آئی پی پیز وہ ہیں جن کو خربوں یہ دے چکے ہیں، اور آئی پی پیز وہ ہیں جو ان کے سب کے اپنے ہیں، سوائے کچھ کے جو کچھ فوجی فرٹیلائزر غالباً یا کسی اور کمپنی کے ہیں، مجھے نام نہیں پتہ اس لیے میں بتا نہیں سکتا، لیکن گروپ اس ٹائپ کا ہے جو پاکستان کا اندرونی ہے، اور باقی سارے پاکستان کے اندرونی ہیں، سوائے کوئی 3-4 قطر وغیرہ کے ہیں، اور کوئی 7-8 جو ہیں وہ چائنا کے ہیں۔ تو یہ سارا کا سارا بوجھ پاکستان کے اوپر زبردستی لوگوں کی طرف منتقل کیا جا رہا ہے۔ اس کے خلاف اور جو فوری طور پہ عمران خان کی رہائی ہے اس کے لیے پاکستان تحریک انصاف ایک حتمی کال جلد دینے لگی ہے، اور اس کے ساتھ ہی میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کچھ ججز کو ٹاسک کیا گیا ہے، اور ایک جج کو یہاں ایکسپوز کیا ہائی کورٹ نے بھی، اور اسی ATC کی جورسڈکشن کی میں بات کر رہا ہوں کہ فوری طور پہ کچھ مقدموں میں سزا دیں اور ان کا ٹرائل کریں اور کوئی پرواہ نہ کریں
کہ آپ نے قانون کا لحاظ کرنا ہے. یہ ہدایات دینے کے باوجود بھی کیسز 2 سینچریوں کے بجائے 100 سینچریاں میں بن جائیں. یہ لوگوں کے جو حقوق ہیں اس سے لوگ پیچھے نہیں ہٹیں گے, اور عمران خان 2 چیزوں سے پیچھے کبھی نہیں ہٹے گا. ایک, حقیقی آزادی کے سارے ادارے پاکستان کے آئین کے تابع ہیں, اور دوسرا یہ کہ فوری طور پہ انتخابات کروانے کے علاوہ کوئی راستہ پاکستان کو اسٹیبلٹی, استحکام دینے کا نہیں ہے. اور جن کا کام استحکام دینا ہے وہ جیلوں میں ہیں, اور جن کا کام لوٹ مار کرنا ہے وہ استحکام دینے کے دعوے کر رہے ہیں. یہ نہیں دے سکتی جو ان الیکٹڈ اسمبلی کی اکثریت, یعنی ہارے ہوئے لوگوں کی اکثریت ہے, جس کو اقتدار دیا گیا ہے.